بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الخطبة والصلاة. خطبے اور نماز کا بیان، یعنی جمعے کی نماز کے خطبے اور نماز کا بیان ہے اس باب میں۔ خطبہ جمعے کے دن جو ہے یہ واجب ہے، جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے۔ باقی جو اردو کی تقریر وغیرہ ہوتی ہے وہ مصلحتاً ہے اور مستحب کا درجہ رکھتی ہے، تاکہ لوگوں کو واعظ و نصیحت ہو سکے، ان کو ہفتے وار کچھ نہ کچھ شریعت کی معلومات فراہم کی جا سکے، اس لیے۔ وگرنہ جو عربی کا خطبہ ہے وہی خطبہ واجب ہے شریعت کی روح سے۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ آفتاب ڈھل جاتا تھا، یعنی جس طرح زوال کا وقت ختم ہو جاتا اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اول وقت میں ہی جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے، رواہ البخاری۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ قیلولہ کرتے ہیں جو ظہر کے وقت سوتے ہیں اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر قیلولہ کرنا یعنی سونا اور کھانا کھانا یہ ظہر کی نماز سے پہلے ہے، کیونکہ اسلام میں 2 وقت کا ہی کھانا ہے، اشراق کے وقت اور اسی طرح جو ہے وہ عصر کے بعد۔ تو بعض اوقات یہ کھانا 10 بجے کے قریب کھایا جاتا تھا، تو یہ کھا کر پھر سو جاتے تھے۔ تو ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے عام دنوں میں، یعنی 10-11 بجے کھانا وغیرہ کھا کے سو جانا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اٹھ کر ظہر کی نماز کی تیاری کرنا، تو یہ قیلولہ ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے۔ لیکن جمعے کے دن چونکہ جمعے کی نماز جلتی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام جلتی نماز پڑھایا کرتے تھے اور جمعے کی تیاری بھی کرنی ہوتی تھی، اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن جو ہے وہ قیلولہ اور کھانا جو ہے جمعے کی نماز کے بعد کھاتے تھے، باقی عام دنوں میں یہ دونوں چیزیں نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة یعنی الجمعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سخت سردی کے موسم میں جمعے کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے اور شدید گرمی کے دنوں میں تاخیر سے یعنی دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ تو سردی کے دنوں میں جلدی اول وقت میں ہی اور گرمی کے دنوں میں آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے تاکہ گرمی کی شدت ختم ہو جائے، رواہ البخاری۔ وعن السائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر۔ حضرت سائب بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کی اذان جو ہوتی تھی جمعے کے دن، وہ اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا تو پھر اذان دی جاتی تھی جمعے کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح تھا۔ فلما كان عثمان، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وکثر الناس، اور لوگوں کی تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، زاد النداء الثالثہ علی زورا، تو زورا مقام جو ہے وہاں پر جمعے کی تیسری اذان بھی دی جانے لگی۔ تیسری اذان سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی اذان آج کل دی جاتی ہے، یہ پہلی اذان، پھر جمعے کی دوسری اذان اور تیسری سے مراد خطبہ ہے۔ تو
پہلے دوسری اذان اور خطبہ تو پہلے سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس تیسری اذان یعنی جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں، اس کا اضافہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا اور زورا مقام پر یہ اذان دی جاتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوا کرتے تھے، بازاروں میں ہوا کرتے تھے، ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی یا اس کے قریب کے زمانے میں تھی۔ تو لوگ کاموں میں مشغول رہتے تھے اور ان کو وقت یاد نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یاد دہانی کے لیے پہلی اذان دی جاتی تھی کہ جمعے کی تیاری کر لیں، تو اس کے بعد یہ دوسری اذان سنت بن گئی، وگرنہ اصل میں جو ہے وہ پہلی اذان جو ہے یہ سنت بن گئی، وگرنہ اصل میں جو ہے وہ دوسری اذان اور خطبہ ہی ہے صرف۔ لیکن یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ اذان جو ہے اس کا حکم دیا، اور اس کے بعد سے یہ سنت ہے۔ رواہ البخاری۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھی، چونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے وقت میں ہی اذان سے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اس لیے ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اس کا حکم دیا۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ دونوں خطبے میں نبی علیہ السلام قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط درجے کی ہوتی تھی، یعنی نہ زیادہ لمبی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ مختصر ہوتی تھی، درمیانے درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے یہ بھی متوسط درجے کا یعنی درمیانی درجے کا ہوتا تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ مختصر۔ رواہ مسلم۔ وعن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لمبی نماز اور مختصر خطبہ پڑھنا آدمی کی دانائی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ، تو لہٰذا تم لوگ نماز لمبی پڑھایا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، اور بعض بیان کی تاثیر جادو کی طرح ہوتی ہے، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، تو اس لیے مختصر بیان دیا کرے تاکہ اس کی تاثیر قائم رہے، زیادہ طویل اور لمبی بات سے بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ تو اس لیے مختصر بات کرے لیکن ایسی بات کرے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب حمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صاحبكم ومساكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی اور غصہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرا رہے ہو، یعنی دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے ہو، اور فرما رہے ہو کہ صبح اور شام میں تم پر دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یعنی یہ ڈراتے تھے کہ ابھی آپ پر حملہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح گویا کہ وہ امت کو ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اور واضح نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ یقول، اور فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعہ، نبی علیہ السلام خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، کہاتین، فرماتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، کس طرح؟ وَيَقِرْنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، نبی علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی
اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی قیامت مجھ سے جدا نہیں ہے، بالکل متصل ہے، قریب ہی ہے، تو اس لیے میرے آنے کے بعد قیامت سے ڈرا کرو کہ کبھی بھی قیامت بپا ہو سکتی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك۔ حضرت یعلی بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے سردار تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ وہ ہمارا کام تمام کرے۔ متفق علیہ۔ یہ عذاب کی آیت ہے، تو نبی علیہ السلام اس کے ذریعے ڈرایا کرتے تھے۔ وعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس۔ حضرت حارثہ بن نعمان کی بیٹی حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف اس طرح سیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر جب لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور میں یہ سن کر مجھے یہ یاد ہو گئی۔ تو یہ میں نبی علیہ السلام کے خطبے سے یاد کی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر بار پڑھا کرتے تھے اور مجھے سن کر یہ یاد ہو گئی۔ رواہ مسلم۔ وعن عمرو بن حریث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خطب وعلیہ عمامۃ سوداء وقد ارخى طرفیها بین کتفیہ یوم الجمعہ۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کی روز اس حال میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ ہوا کرتا تھا، جس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے رکھے ہوتے تھے، یعنی امامہ کے دو کنارے ہوتے ہیں تو وہ سر پر امامہ ہوتا تھا اور بالکل دونوں کندھوں کے درمیان بالکل پیچھے امامے کے جو کنارے ہوتے تھے وہ لٹک رہے ہوتے تھے۔ تو یہ سنت ہے اس طرح امامے کے کناروں کو پیچھے لٹکانا، بعض لوگ اپنے کندھے پر ڈال دیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کی روز مسجد میں آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لے، مگر دونوں رکعتیں ہلکی یعنی مختصر پڑھے۔ یہ تحیۃ المسجد کی نماز ہے کہ جب آئے تو تحیۃ المسجد کی نماز جو ہے یہ پڑھ لے، لیکن تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے اور خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تحیۃ المسجد کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کی نماز پڑھے اس کے بعد خطبہ سنے، لیکن احناف کے نزدیک تحیۃ المسجد کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس لیے ہمارے نزدیک خطبہ سنے اور نماز نہ پڑھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور اس طرح ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ لے پہلے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام تو حکم دے رہے ہیں اور احناف فرماتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جمعے کے خطبے سے پہلے کے واقعات ہے اور یہ حدیث بھی جمعے کے خطبے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ہے، اس لیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جمعہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، یہ عام خطبے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام عام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو عام واعظ و نصیحت اگر ہو یا خطبہ ہو تو اس میں اجازت ہے کہ کوئی شخص اگر مستحب یا نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی اس وقت جمعے کی خطبہ جو ہے وہ جمعہ مشروع ہی نہیں ہوا تھا، جمعہ تو جا کے مدینہ میں مشروع ہوا، تو جب مدینہ میں مشروع ہوا تو یہ حدیث اس سے پہلے کی ہے، اس لیے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں نہیں ہے، یہ عام خطبے کے بارے میں ہے۔ جہاں تک جمعے کے خطبے کا تعلق ہے تو وہ واجب ہے
اس کے دوران جو ہے کوئی نماز وغیرہ پڑھنا وہ درست نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من الصلاة مع الامام فقد ادرک الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ ایک رکعت بھی پا لے، یعنی ایک رکعت ہو چکی ہے، ایک رکعت امام کے ساتھ پا لے، ایک رکعت میں مل گیا امام کے ساتھ، فقط ادرک الصلاۃ، تو اس نے پوری نماز پا لی، یعنی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب مل گیا۔ جس نے امام کے ساتھ ایک بھی رکعت پا لی تو جماعت میں شریک ہو گیا، جماعت کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل گیا ہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے تو پہلے بیٹھتے یہاں تک کہ فارغ ہوتا مؤذن، یہاں تک کہ فارغ ہو جاتا۔ کون فارغ ہو جاتا؟ راوی فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہاں تک کہ مؤذن فارغ ہو جاتا۔ تو جب مؤذن فارغ ہو جاتا تو پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے، خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے اور کوئی بات نہ کرتے۔ جب بیٹھتے تھے کوئی بات وغیرہ نہیں کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو اس طرح دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن درمیان میں بات چیت نہیں فرماتے تھے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبلنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبے کے وقت جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تو ہم اپنے منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لیتے، یعنی ہم نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے، ہمارا رخ نبی علیہ السلام کی طرف ہوا کرتا تھا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث محمد بن الفضل وهو ضعیف ذاہب الحدیث۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے یہ روایت، اور کہا ہے کہ اس حدیث کو ہم نے بجز محمد بن فضل کی سند کے اور کسی سند سے نہیں جانتے، اور وہ ضعیف ہے، انہیں حدیث یاد نہیں رہتی تھی۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم نے صرف انہی سے روایت کی ہے، اور وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ وہ حدیث بھول جایا کرتے تھے، حافظہ کمزور تھا۔ الفصل الثالث عن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو بلا شبہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، اور غالباً اس سے مراد جمعے کی نمازیں ہیں، تو 2000 جمعے کی نمازیں پڑھی ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے کبھی کھڑے بیٹھ کر خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ رواہ مسلم وعن کعب بن عجرۃ انہ دخل المسجد وعبد الرحمن بن ام حکیم یخطب قاعدا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ جمعے کے روز مسجد میں اس وقت داخل ہوئے جب کہ عبد الرحمن بن ام حکیم، یہ عبد الرحمن بن ام حکیم جو ہے یہ بنو امیہ میں سے تھا، اور یہ خطبہ پڑھ رہا تھا، بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ فقال انظروا الى هذا الخبیث۔ حضرت کعب بن
عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خبیث کو دیکھو، یخطب قاعدہ، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، وقد قال اللہ تعالی، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی جب لوگ سوداگری یا کھیل دیکھتے تو اس کی طرف بھاگ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب خطبہ پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے آپ کو چھوڑ کر کوئی سامان تجارت آیا تھا تو اس کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر اور سامان تجارت کی طرف لوگ چلے گئے، قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ خطبے کے دوران ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، نہ دیکھتے تھے نہ بات کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کر دیا۔ لیکن اس آیت میں جو یہاں پر استدلال کیا ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ استدلال یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، تو خطبہ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر دے رہے تھے اور نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، اور یہ خبیث بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی نافرمانی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، حضرت عمارہ بن رویبہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بشر بن مروان کو منبر پر خطبے کے وقت دیکھا، رافعا یدیہ، اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، یعنی اپنے ہاتھ یوں بلند کیے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہا تھا، جس طرح آج کل کے جو خطبہ حضرات جوش خطابت میں ہاتھ بلند کر کے اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں یہاں وہاں اور خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، حضرت عمارہ نے فرمایا کہ قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو توڑ دے یا ان دونوں ہاتھوں کا ناس کر دے، برباد کر دے ان دونوں ہاتھوں کو۔ لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحة، فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ کس سے زیادہ؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام جب اشارہ کرتے تھے دوران خطبہ تو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، شہادت کی انگلی سے، ہاتھوں سے کبھی اشارہ نہیں کیا یا ہاتھ ادھر ادھر نہیں مارے۔ تو یہ بھی صحابہ کے نزدیک جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا جائے اور یہاں وہاں مارا جائے۔ تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ شہادت کی انگلی سے صحابہ نبی علیہ السلام اشارہ کرتے تھے، اس سے زیادہ اشارہ کبھی نہیں کیے۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة على المنبر قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ ابن مسعود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے دن ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ گئے یا منبر پر چڑھے، نبی علیہ السلام منبر پر چڑھے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کی عظمت کی خاطر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی یہ آواز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے، ابھی اندر آئے بھی نہیں تھے، تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کی تابعداری تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے قول کے سامنے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ میں اندر آ جاؤں یہیں بیٹھ جاؤں، جب کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو وہیں پر مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ دروازے پر بیٹھے ہیں، فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود اندر تشریف لے آؤ، تو پھر وہ اندر تشریف لے آئے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک من الجمعة رکعة فلیصلی الیہا اخرى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو جمعے کی نماز میں سے ایک رکعت مل جائے، یعنی امام کے ساتھ ایک رکعت مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک دوسری ملا کر پڑھے، یعنی دوسری رکعت بھی پڑھے، 2 رکعتیں پوری کر لے۔ ومن فاتتہ الرکعتان،
فلیصلی اربعا او قال الظہر، اور جس سے دونوں رکعتیں فوت ہو جائے، یعنی ایک رکعت بھی اس کو نہ ملے، صرف التحیات میں آ کر ملا، یا امام نے سلام پھیر دیا اور پھر آیا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھے، اور یا یہ فرمایا، یہ راوی بھول گئے، یہ فرمایا کہ 4 رکعتیں پڑھے، یا یہ فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھے۔ رواہ دارقطنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین